حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے چچا بھی ہیں اور بچپن سے لے کے آخر تک معجزے دیکھتے رہے ہیں۔ وہ معجزہ بھی دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ گھر میں گئے، لوگ معجزے دیکھتے ہیں اعلان نبوت کے بعد، آمنہ دیکھتی ہے ولادت سے پہلے، حضرت عباس دیکھتے ہیں ولادت کے بعد، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں عرض کروں میں حقیقت میں کب سے مومن ہوا، کب سے مانا میں؟ میرے آقا نے فرمایا کب؟ آپ اپنی والدہ کے گھر تھے، ابھی چند دنوں کے تھے، حلیمہ لے گئی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ میں سیدہ آمنہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا آقا 14ویں کا چاند ہے، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا جدھر آپ کا اشارہ ہوتا چاند ادھر ہی ہو جاتا، اللہ اکبر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا لو۔ اب کیا پتا ہمیں، کیا پتا جب بچے تھے کیا ہو رہا تھا، مصطفیٰ کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی پتا تھا، باپ کی سلم میں تھے تب بھی پتا تھا، جب یہاں تشریف لائے تب بھی پتا ہے، آج قبر میں گئے تب بھی پتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا اس وقت میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے، ان کو کام تھا اور وہ ڈری کہ کہیں بچہ چارپائی سے گر نہ جائے، میں رونے لگا تو اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا، اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں واہ عجب، بڑی عجب بات ہے، چاند آپ کا کھلونا، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا چاند میرا کھلونا، یہ کیا بات ہے چچا، میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ عرض کی مصطفیٰ وہ کیا؟ کہا یہ تو ماں کی بات ہے نا، ماں کے گھر کی، چارپائی پہ لیٹنے کی، ابھی میں ماں کی سلم میں ہوتا تھا اور لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ماں کے پیٹ میں ہے 55 یا 52 دن بعد بھی اختلاف روایات، آقا پیدا ہوئے ہیں اور رب کہہ رہا ہے محبوب تو ماں کے پیٹ میں دیکھ نہیں رہا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو وہ حضرت عباس جانتے تو شروع سے تھے، جب جنگ بدر ہونے لگی تو کافی سونا تھا پاس، وہ اپنی بیوی کو دیا، ام الفضل کو دیا، کہا اس کو یہاں دفن کرتے ہیں، واپس آ گیا تو لے لوں گا، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کروں گا، نہ آیا تو یہ میں اتنا حصہ میرے بچوں میں تقسیم کر دینا۔ جنگ بدر پہ گئے، وہاں گئے تو گرفتار ہو گئے، جب گرفتار ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے کہا کہ اس فدیہ دو۔ جب حضرت عباس کی باری آئی تو حضرت عباس نے عرض کی آقا میرے تو پلے ہی کچھ نہیں، میں تو سب کچھ کر رہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا گلی گلی جا کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے بھیک مانگے؟ میرے ساتھ کچھ مہربانی کریں، میرا فدیہ کم کر دے، میرے پاس کچھ نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی مسکرائے، فرمایا چچا وہ گھر سے نکلتے ہوئے جو سونا میری چچی کو دے رہے تھے، جو سونا میری چچی کو دیکھ رہے تھے وہ کہاں گیا؟ یہ سن کے حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری۔ تو یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان پہ جو ہے علم غیب پہ ایمان لائے۔ ایسے ہی امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا، وہ جنگ بدر میں مارا گیا، اور اس کا بیٹا صفوان بن امیہ محرم پاک میں بیٹھا ہے۔ عمیر بن وہب بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا شرارتی آدمی تھا، ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز سنتا اور بناتا رہتا تھا، نئے سے نئے مقدمات بناتا، اور جنگ بدر میں سب سے پہلے اس ظالم نے ہی جو چنگاری لگائی تھی وہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا غمگین ہے۔ صفوان نے پوچھا کہ عمیر کیا بات ہے؟ کہا کیا کروں، بچہ گرفتار ہو گیا ہے، نبی کی مسلمانوں کے نبی کی جو ہے قید میں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، چاہتا تو ہوں کہ جاؤں نبی کو قتل کر دوں، پر میرے بچوں کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، مجھے کچھ دینے والا نہیں، بچے کو کیسے چھڑاؤں، کیسے نبی کو قتل کروں؟ صفوان نے کہا میری اور تیری بات ہے، تیسرا کوئی آدمی سن رہا، جتنا قرضہ کہتا ہے میں دیتا، تو جا مدینے جا، تیرے بچوں کا رکھوالا میں ہوں، ان کی پرورش میں کروں گا، اور اگر تو کامیاب ہو گیا تو واپس کچھ نہیں لوں گا، یہ لے تلوار میں دیتا ہوں۔ زہر میں بھجی ہوئی تلوار دی، کہا چاہ جا کے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر کے آیا،
आके ऊंट मस्जिद नबी के बाहर बांधा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे, बड़ा जालिम है, बड़ा शरारती है, ये कुछ ना कुछ करने आया होगा। आए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और महबूब करीम से अर्ज की, आका उमैर बिन वाहब आया है, बड़ा शरारती है, फरमाया इसको आने दो। आया, हजरत उमर फारूक साथ थे, फरमाया उमैर किधर आया? कहा मैं अपने बेटे का पता करने आया हूं। ये फिर तलवार लेके क्यों आया? अगर बेटे का पता करना था तो तलवार की जरूरत तो नहीं। कहने लगा अल्लाह के नबी जानते हैं ये ऐसी जालिम तलवारें हैं, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ये तो सूखी लकड़ियों से भी बुरी हैं। अगर तलवारें काम करती होती, हमारे बच्चे कैद ना होते, हमारे बड़े कत्ल ना होते। तलवारें हमारे हाथों में थी, लेकिन हम जंगे बदर में जलीलो खार हो गए। ये तलवार किसे काम की नहीं है। मुस्तफा करीम ने फरमाया अच्छा फिर बता आया क्या लेने हैं? कहा अपने बेटे को मिलने आया हूं। कहा कोई और बात तो नहीं है? कहा और बात कोई नहीं है, अपने बेटे को मिलने आया हूं, अगर आप उसको छोड़ दें तो आपकी मेहरबानी होगी। फरमाया सच बोल रहा है? कहा हाँ सच बोल रहा हूं। फरमाया वो जो हरम में बैठ के तो सफवान बिन उमैया से बातें कर रहा था कि अगर मेरे बच्चों को कोई पालने वाला हो, मेरे बच्चों का कोई रखवाली करने वाला हो, मैं मुसलमानों के नबी को कत्ल करके आऊंगा, वो बातें कहां गई? क्या ये तलवार सफवान की नहीं है? क्या इसको जहर में बुझाया नहीं गया? क्या तू कत्ल करने आया है? उमैर इब्ने वाहब कहने लगा सारी उम्र ए नबी आपको जुठलाते गुजर गई, हम कहते थे ये पता नहीं कहां से बातें करता है। अल्लाह की कसम मुझे ये पता है कि सफवान और मेरे सिवा तीसरे आदमी ने बात नहीं सुनी, और मैं यहां अकेला आया हूं। जो इतनी गैर की खबर दे सकता है वो वाकई रब का नबी हो सकता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।